اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے عہد لیا تھا۔ عہد کیا لیا تھا وہ آگے آ جائے گا، اور تم پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ کوہ طور پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ ایک سائبان بادل کی طرح ان کے سر کے اوپر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب تم اپنے پیغمبر کے ساتھ عہد کرو گے، تم ان کا ساتھ دو گے اس دین میں، اس کتاب کو اسٹیبلش کرنے میں، ورنہ یہ پہاڑ تم پہ ابھی گرا کے گرا۔ آپ ذرا امیجن کریں، اتنا بڑا پہاڑ جب سر پہ آیا ہو تو بڑے بڑے لوگوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ۔ یعنی کون سی چیز؟ تورات، انبیاء کی تعلیمات۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو ان احکامات کو جو اس کے اندر نازل ہوئے ہیں تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ اللہ کے حضور کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تم تورات کو پکڑو مضبوطی سے اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ہائے ہائے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے بعد تم نے ہم سے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا ہم سے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سب کو اللہ ملیا میٹ کر دیتا۔ عذاب تو آیا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلیگ کا مرض آیا، لاکھوں یہودی جو ہیں وہ اس طاعون کے مرض میں جو ہے وہ مر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قتل مرتد کی سزا آئی، جو 70,000 یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کا کوڑا ان پر برسا کہ توبہ کا سبب اب یہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن اس کے باوجود باقی لوگوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کا ہی اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی تباہ و برباد کر دیتا، لیکن یہ اللہ کے فضل اور رحمت تھا کہ ہم نے پھر تمہیں کھلی چھٹی دی۔ تمہارے آباء و اجداد نے یہ حرکتیں کی، لیکن جنہوں نے کیا ان کو سزا ملی، باقیوں کو ہم اس طریقے سے آگے لے کر چلے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی۔ وہ سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر آئے گا، میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے۔ یہود پر عذاب کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ پورا ہفتہ وہ شکار کر سکتے ہیں، لیکن سیٹرڈے کا دن ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے اللہ کے لیے، اور اس دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ لیکن سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ وہ پورا ہفتہ مچھلیاں اس طرح نہیں آتی تھیں جس طرح ہفتے والے دن آتی تھیں، بلکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے پھدکتی تھی۔ تو کتنا دیر بندہ صبر کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر گڑھے کھود لیے ایڈجسنٹ سمندری جھیل کے ساتھ۔ جب مد و جزر کی وجہ سے پانی چڑھتا تھا ان گڑھوں میں پھنس جاتا تھا، جب پانی اترتا تھا وہ مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی تھیں، تو ہفتے دن تو وہ شکار نہیں کرتے تھے، اتوار کو کر لیتے تھے۔ یعنی انہوں نے ایک ہیلا، ایک بہانہ ڈھونڈا شکار کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون سے لوگ تھے، تمہارے آباء و اجداد میں سے، جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں نافرمانی کی، یعنی کتا حلال کرنے کی کوشش کی، جس کو کہتے ہیں ایک چیز اللہ نے حرام کی تھی اس کو حلال کرنے کے لیے ایک ہیلا اور بہانہ گڑا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو وہ سب کے سب لوگ جو اس نافرمانی کے اندر انوالو ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، وما خلفها، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا۔ عبرت اس اعتبار سے تو بن گئی نا جی، ان لوگوں کے لیے تو سزا ہوئی، اور ان کی اولادوں کو بھی یہ چیز نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ روگردانی کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا۔ یہ چیز تو ٹرانسفر ہوئی، تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ان لوگوں کے لیے نصیحت بن گئی جو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو نصیحت بن گئی نا جی، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی لاڈلی امت تھی، اس نے جب وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. ایک اور جگہ آتا ہے خنزیر بھی بنایا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ اللہ کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی.